بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو دوستو، یہ سعودی عرب براستہ کابل اسلام آباد کوارنٹین پیکج کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ میں آپ کو فری وائی فائی ملتی ہے اور انتہائی صاف ستھرا ماحول، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اور لیکن آپ لوگ یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ افغانستان کے جو ایئر لائن ہیں ان کے ٹائم کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں جب سعودی عرب جا رہا تھا تو میں نے ایسٹرازینیکا کی ایک ڈوز لگائی تھی، لیکن اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ اور اس کے بعد جب میں نے اسلام آباد کا سفر شروع کیا ہے 9 جون کو، اور کام ایئرویز کے جہاز جو ہیں بہت چھوٹے بھی، اسلام آباد سے جو کابل جا رہا ہے وہ چھوٹا جہاز ہوتا ہے، اور اس میں کافی جھٹکوں کی بھی گنجائش، جھٹکوں کی بھی آپ کو امید رکھنی چاہیے۔ یہ ہم اسلام آباد سے فلائی کر رہے ہیں ابھی۔ اور سب سے پہلے بات یہ جاتی ہے کہ کام ایئرویز کا میں نے فلائٹ کتنے کا لیا تھا۔ مجھے ایجنسی والے نے 45,000 روپے میں پاکی پی کے آر میں دیا تھا۔ ایجنسیز والوں پر کبھی اعتبار نہ کریں، 2-3 ایجنسیوں سے ریٹ لے کر ہی فیصلہ کریں، اور کبھی بھی کسی ایجنسی والے پہ اندھا دھند اعتماد نہ کریں۔ میں نے خود پیکج نہیں لیا تھا، میں سب کچھ اپنے مدد آپ کے تحت خود کر رہا تھا، تو ٹکٹ صرف میں نے اس ایجنسی سے لیا جو اس نے مجھے مہنگا دیا تھا۔ یہ ہم نے لینڈ کر لیا ہے، ابھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے، یہ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ لینڈنگ کے وقت جہاز نے کافی جھٹکے بھی لیے، جس کی وجہ سے ہمیں خوف میں مبتلا ہونا پڑا۔ اور یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں، اس کے بعد کی جو مناظر آپ کو نظر آئیں گے وہ بالکل دیسی، یہ گاڑی میں ہماری جو بیگیج ہے وہ لوڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ کس طرح یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور کس طریقے سے گاڑی کے بیگیج جو ہے وہ اتارتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ یہاں پہ ہیں، آپ ابھی کابل پہنچے ہیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ فکر ہوتی ہے سب سے پہلے ہوٹل کی، لیکن اس سے پہلے امیگریشن کے پروسیس آ رہا ہے۔ امیگریشنس یہ ہم سب دوست جو ہیں جا رہے ہیں امیگریشن کی طرف۔ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو جو ہمارا پیکج ہے، یعنی جب آپ اگر یہاں پہ آئیں گے آپ کو تقریباً ساری چیزیں میں نے دکھائی ہوں گی اور آپ اس کے ساتھ یوزڈ ہوں گے۔ یہ ہم لاؤنج میں داخل ہو گئے ہیں، کافی چھوٹا لاؤنج ہے اور کافی زیادہ رش ہے۔ اچھا، آپ کو یہاں پہ 1 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہمیں بھی 1 آدھا گھنٹہ لگا ہے۔ یہ ایئرپورٹ سے باہر ہم نکلے ہیں، ایئرپورٹ سے باہر ابھی میرے دوست نے مجھے پک کیا ہے اور ہم فوراً ہوٹل کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ رات کا وقت ہے۔ اچھا، لوگ امن و امان کا پوچھتے ہیں، امن و امان کی ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ 28 جون ہے۔ اچھا جی، یہ ہم اس ہوٹل میں پہنچے ہیں، ہوٹل کا انٹرنس ہے، باہر سے آپ کو نظر آیا ہے۔ یہ میں ابھی ہوٹل خیبر ہوٹل، جس کی نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ ہوٹل نسبتاً اس میں وائی فائی، بجلی تقریباً 23 سے 24 گھنٹے تھی، اور بہت صاف ستھرا کمرہ تھا۔ میں نے علیحدہ اپنے لیے کمرہ لیا تھا، اور اس میں ٹی وی، فریج، گرم پانی اور صفائی کا کافی انتظام تھا۔ ایون کہ یہاں پہ آپ کو ترمس بھی دیا جاتا ہے، آپ اپنے لیے چائے بنائیں جو بھی کرنا چاہیں، اور صاف ستھرے صفائی بھی روزانہ دوسرے دن آپ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوٹل کے بعد سب سے جو بڑی فکر ہوتی ہے وہ فوڈ کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوٹل جو ہے بالکل فوڈ سٹریٹ پہ ہے، اسی فوڈ سٹریٹ، یہ یمی سے آگے یہ خیبر ہوٹل ہے۔ تو آپ لوگ کو نظر آیا ہے، میں آپ لوگوں کو ویڈیو جو بنا رہا تھا میں اس وجہ سے بنا رہا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکوں۔ یہ بالکل سٹی کے درمیان شہر نو میں ہے۔ اچھا، یہاں پہ اور بھی بہت زبردست، یہ برگ کنٹیننٹل اور اس طرح افغانی تکہ
کڑھائی اور وغیرہ جو ہم کھانے وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی یہ سیر سپاٹے کا شروع ہو گیا۔ آپ لوگوں نے پچھلا تصویر پی سی ہوٹل کا دیکھا ہے، اور ابھی یہ ہم آئے ہیں ایک صحت افزا مقام ہے اس کا پغمان کے راستے پہ، اس کو کارغ کہتے ہیں، کارغ لیک۔ اور یہ کارغ لیک آپ لیک دیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ دوست بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اور ہم جو ہے ہر کوئی اپنے بس کے مطابق دیکھے، میں ریکمینڈ تو نہیں کروں گا، لیکن ہر کسی کے اپنے دوست لوگ ہوتے ہیں تو وہ سیر سپاٹا کرتے ہیں۔ یہ باغ بابر بھی ہم گئے ہیں، باغ بابر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باغ 46 ستون اس کا نام ہے، 40 ستون یعنی۔ اور یہ جو پیچھے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سابقہ بادشاہ کا ہاؤس تھا، اور یہ عبدالرحمن مسجد، اور اس کے علاوہ یہ کروان سرائے ہے جو آپ لوگوں نے ارطغرل ڈرامے میں بھی دیکھی ہوگی، اور حرم سرا حرم، یہ باغ بابر کی حرم جو ہوا کرتی تھی۔ ظہیر الدین بابر جو بادشاہ گزرا ہے انڈیا کا، وہ پہلے انڈیا میں دفن ہوا تھا، پھر اس نے اپنی وصیت کی تھی، تو اس کی وصیت کے مطابق یہاں پہ یہ اس کا قبر بنا ہے، مقبرہ ہے۔ ہم نے دعا بھی کی، اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھا، اور یہ کچھ انفارمیشن ہے اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ امان اللہ خان جو یہاں کے لوگ اس کو ہیرو مانتے ہیں، یہ اب آپ کو پھر دوسری جگہ باغ 46 ستون کے نظارے، پول اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کافی ماشاءاللہ۔ یہ اب جو نظارہ آپ کو نظر ہے، اس کو پغمان علاقہ ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، صحت افزا مقام ہے، کابل سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہاں کے پانی اور پانی کا بہاؤ، اور یہاں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے سگریٹ نوشی وغیرہ یہ سب کچھ بڑے نشے وہ عام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی صحت کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بہت یہاں پہ شام سے پہلے آپ لوگوں نے جہاں پہ بھی جانا ہوا، شام سے پہلے لازمی اپنے جگہ پہ پہنچے۔ جی، یہ ہمارا پغمان کا سفر مکمل۔ یہ راستے میں دوسری کوئی جگہ بھی تھی، اور یہاں پہ وہ ڈسٹرکس تھے، ٹریفک بھی وہاں کا کافی رف ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو ابھی جو لیبارٹری نظر آ رہی ہے، اس لیبارٹری کا نام ہے ZNN، جہاں سے آپ لوگوں نے کرونا ٹیسٹ کرنا ہے۔ یہاں کے عملہ کافی خوش مزاج تو نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، یہ دوسری DK جرمن کا لیبارٹری، 2 لیبارٹریاں ہیں جو وہاں سے آپ PCR ٹیسٹ، کرونا کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ DK جرمن کے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بالکل دونوں تقریباً قریبی فاصلے پر ہیں، شہر نو سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا جی، ابھی یہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے یہ واپسی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے۔ واپسی جب ہم ایئرپورٹ آ رہے تھے، ایئرپورٹ آئے، اور یہ ایئرپورٹ کا نظارہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور ایئرپورٹ سواری جو ہے ٹیکسی والے 200 سٹی سے 200 لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ تو مجبوری ہے سب کچھ۔ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دیکھو، یہ کام ایئر لائن کا ہم نے ٹکٹ لیا تھا، ایک ٹکٹ میں 6 بجے کا ٹائم لکھا ہے، دوسرے میں 8 بجے کا لکھا ہے، لیکن ایکچولی جو ہے ہم تقریباً 11 بجے ہم نے فلائی کیا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کو میں نے 6 بجے اور 8 بجے والا وہ ٹکٹ دکھا ہے، ابھی اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسکرین پہ 8 بجے لکھے ہیں، لیکن پھر جب ہم وہاں پہ گئے لوگ بہت بے حال ہو گئے تھے۔ 11 بجے رات کو ہم انتظار کرتے رہے ایئرپورٹ کا، اور آپ یہ اس کا بہت چھوٹا لاؤنج ہے جہاں پہ ٹکٹنگ ہوتی ہے، اور لوگوں کو بہت لمبی قطاریں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، ٹکٹ کے لیے آپ کو قطاروں میں اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ اگر آپ آخر میں رہ گئے تو یہ کبھی کبھار بلیک میں بھی ٹکٹ بیچ دیتے ہیں، اور آپ ٹکٹ سے یعنی جہاز سے رہ بھی سکتے ہیں، آپ کا کنفرم ٹکٹ بھی ہوگا تو۔ اور کام ایئر لائن کا آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نو ریفنڈ نو چینج ٹکٹ ہوتا ہے۔ میں نے خود ہریانہ کا ٹکٹ لیا تھا، لیکن پھر ہریانہ مجھے میرا PCR پازیٹیو آیا تھا تو میں نے چینج ریفنڈ کر دیا تھا، لیکن اگر آپ یہ
کام ایئر لائن کا لیں گے تو کام ایئر لائن جو ہے وہ نان ریفنڈیبل نان چینجیبل ہیں. اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے، تو محتاط رہیے. یہ جو ہے ایئرپورٹ کے اندر کے مناظر ہیں. اندر ایئرپورٹ میں جو اگر آپ جائیں گے وہاں کے یہاں پہ بجلی بھی آتی جاتی ہے، یہ آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے. ایئرپورٹ میں بھی بجلی آتی جاتی ہے اور مسجد وغیرہ بھی ہیں. تو آپ لوگوں کے دوست کو میں یہ ویڈیو ساری اس چیزیں کے بنائی تھی کہ آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں، آپ لوگوں کو پہلے سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کس طرح جائیں گے، کیا کچھ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ اب اس کے بعد سعودیہ پہنچنے جا رہے ہیں یہ لانچ کا نظارے کے بعد. تو سعودیہ میں جو پروسیس ہے، آپ لوگوں کو جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ایک ویکسین کے سرٹیفکیٹ جوازات سے بناتے ہیں اور ایجنسی والے بناتے ہیں. آخر میں آپ لوگوں کو پھر کہوں گا، ایجنسی والوں پہ جب بھی آپ ٹکٹ لیں تو ان سے 2-3 ایجنسیوں سے پوچھیں، کیونکہ میں نے جب ٹکٹ لیا تھا تو مجھے $200-300 کا مہنگا انہوں نے دیا تھا. میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا. بہرحال آپ لوگ اپنے وہ دیکھیں. اچھا، آپ کو ایئرپورٹ پہ ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی مل سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہیں، لیکن ایئرپورٹ پہ جو پانی کی بوتل ہے وہ $100 ہے. آگے آپ خود سوچیں. جو بھی چیز ہے $100 سے پاکستانی روپے، یعنی 50 افغانی سے کچھ بھی کم نہیں ہے. یہ ہم نے سعودیہ میں اترے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو پروسیس ہو کے اب ہوٹل پہنچ رہے ہیں، اور ہوٹل میں آپ لوگ کو ویکسینیشن کے لیے یہ انتظار اس طرح لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارا جی بھیا دوستو، میں آج 28 جون ہے تو سعودیہ پہنچا ہوں. آپ لوگوں کے لیے جو میں ریکمینڈ کروں گا کابل کوارنٹین پیکیج کے لیے، کہ پہلے تو آپ لوگ جو بھی چیز کریں پہلے سے کسی کو پیمنٹ نہ کریں. ایجنٹ کو بھی اگر آپ لوگوں نے پیکیج لینا ہے تو ان کے ساتھ پہلے سے طے کرنا ہے کہ میں نے آپ کو پیمنٹ شیڈول کے مطابق کرنا ہے. شیڈول کے ایڈوانس میں اتنا کروں گا، ٹکٹ کے صرف پیسے دوں گا جو کابل اور اس کے بعد جو ہے میں وقفے سے ہوٹل کے پیسے دوں گا. ہوٹل جا کے دیکھوں گا، مجھے پسند آیا تو ٹھیک. اچھا، ہوٹل میں یہ لوگ آپ کو ورغلاتے ہیں. آپ لوگوں کو $300 میں کوئی پیکیج لے رہا ہے، یعنی صرف ہوٹل کا، تو پھر ایک روم میں 3 بندے سلاتے ہیں، جس کی وجہ سے کرونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے. کرونا آپ لوگ کا اگر کابل کے ذریعے سے ٹریول کرنا ہے تو آپ لوگ کرونا سے کے لیے اپنے ذہن کو تیار رکھیں. میں نے ایسٹرازینیکا کی ویکسین بھی لگائی تھی، پھر بھی مجھے کرونا ہو گیا تھا. اور ٹکٹ جو ریفنڈیبل ہو ہریانہ کی وہ آپ لوگ دیکھیں. کام ایئر لائن کی نان چینجیبل نان ریفنڈیبل ہے. اچھا، اس کے بعد جو ریکمنڈیشن میں کر رہا ہوں وہ ہوٹل آپ لوگوں نے دیکھ کے پھر اس کو پیمنٹ کرنی ہے. اچھا، ٹکٹ 2-3 جگہ پہ پوچھیں، کیونکہ ہم جو سعودی عرب لوگ آتے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ہماری مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر آپ کو 15 دن گزارنے پڑتے ہیں، اور 15 دن گزار کے جب آپ سعودی آتے ہیں تو آپ کا جو پیپر ہوتے ہیں 2-3 پیپر آپ کے لیے لازمی ہوتے ہیں. ویکسین کا ایک پیپر ہوتا ہے جس پہ بار کوڈ ہوتا ہے، ابھی سعودی ایویشن نے جوازات سے بنتا ہے، وہ لازمی کیا ہے. وہ بھی اپنا بنا کے PCR ٹیسٹ. اچھا، ابھی کاغذی کارروائی جو ہے نا، سارے کاغذ اپنے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. پہلے جو جس طرح ہوتا تھا صرف ٹکٹ دکھایا، وہ چیزیں بھی بالکل ناپید ہو گئی ہیں. آپ لوگوں کو ساری چیزیں دیکھ کے کرنا پڑیں گی. اچھا جی، انٹرنیٹ جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، وہاں پہ انٹرنیٹ اتصالات کا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اتصالات کمپنی کا، اور MTM بھی ہے، دوسری کمپنی بھی ہے، 2-3 کمپنی ہے، لیکن میں نے جو ٹرائی کیا اتصالات کا تھا. 1000 یعنی 1300 افغانی، 2500 پاکستانی میں 20 GB آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی اچھی پیکیج ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ
پیمنٹ یکمشت کسی کو نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے، اور آہستہ آہستہ کرنی ہے. اور ٹکٹ یہاں پہ افغانستان میں کابل میں آپ کو بہت آسانی سے اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ڈرامے کرتے ہیں آپ لوگ کو، ایجنسی والا کہتے ہیں کہ نہیں آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے کپڑے آپ لوگ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ کپڑے جو ہے وہ دھونے اور مشکل ہو جاتا ہے اس کے مسئلے. لیکن ہوٹل میں، جس ہوٹل میں میں رہ رہا تھا وہاں پہ ہوٹل میں کپڑے بھی لوگ دھو کر دیتے تھے، یعنی 200 روپے میں فی جوڑا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہوٹل میں کھانا بھی آفر کر رہے تھے، ابھی شروع کیا تھا انہوں نے اسی خیبر ہوٹل میں 150 افغانی یعنی 300 روپے پاکستانی میں آپ کو بوفے سسٹم ملتا تھا، جس میں 3-4 قسم کے کھانے ہوتے تھے. اور میں آپ لوگوں کو جو بھی آپ کے کوئی کویسچن ہو، ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو بے شک مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہتری کے لیے بنائی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے کیا تو آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور یہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گا. میں جہاں بھی جاؤں گا آپ لوگ، ابھی ہم سعودیہ میں یہاں ہوٹل میں رہ رہے ہیں، یہ ہوٹل کا روم دیا ہے انہوں نے ہمارے، اور بہت اعلیٰ یہ پیکج میں شامل ہوتا ہے. تقریباً 3 لاکھ روپے پیکج بن جاتا ہے اگر کوئی کرتا ہے. اگر آپ لوگ اس میں 3-4 بندے رہتے ہیں، اور زیادہ ایک جگہ کا نام ہے جادہ میوند، وہاں پہ ہوٹل جو ہے سستی ہیں لیکن ہوٹل اسٹینڈرڈ اتنی نہیں ہے، اور 3-4-5 بندے ایک روم میں 2-3 بندے رہتے ہیں تو اس میں کافی مسائل لوگوں کو سامنے پیش آ رہے ہیں، اکثر لوگ لڑ پڑتے ہیں. تو یہ آپ کو 2,80,000 2,70,000 تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہی 3 لاکھ کے آس پاس میں آپ کو پیکج ہو جاتا ہے. تو بہت شکریہ. میرے چینل سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے. انشاءاللہ مجھے جہاں بھی موقع ملے گا میں آپ لوگ کی سہولت کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.